جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ وقف بل جو ہے وہ پاس ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑے نقصان کی بات ہے مسلمانوں کے لیے، اور یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کا خامیازہ ہماری نسلیں بھی نہیں بھگت پائیں گی۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مسلمانوں کو بہت زیادہ افسوس ہے اس پر، کیونکہ مسلمانوں کو کوئی بھی افسوس نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی کھا رہا ہے، پی رہا ہے، گھوم رہا ہے، وہ سارے کام کر رہا ہے۔ لیکن ایک بات میں ضرور کہوں گا، اس بل کے پاس ہونے کی پیچھے جو وجہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے بڑوں کی لاپرواہی رہی ہے، اور یہ بات میں ایک عام مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ ہمارے بڑے، میں ان سے ایک مسلمانوں کی طرف سے سوال کرتا ہوں کہ آج آپ نے امبانی صاحب کے گھر پہ یہ دعویٰ ٹھوکا ہے کہ وہ وقف کی زمین پر ہے۔ مجھے بتائیں کہ اب سے پہلے جب وہ خریدا گیا، جب وہ بیچا گیا، جب اس کی تعمیر کی جا رہی تھی، تب آپ لوگ کہاں تھے؟ تب آپ لوگ کیا سو رہے تھے؟ اگر آپ لوگ سو رہے تھے تو مسلمان آپ سے سوال کرتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کی جو زمینیں تھی ان کو اتنی غفلت کے ساتھ کیوں چھوڑ دیا کہ آج آپ کو مسلمانوں سے اپیل کرنی پڑ رہی ہے کہ مسلمانوں اس کو بچاؤ۔ کاش کہ آپ نے اگر اس کو بچانے کی اپیل کرنے سے پہلے مسلمانوں کو یہ بتا دیا ہوتا، جتنا کھل کر آج آپ وقف کے بارے میں بتا رہے ہیں، اتنا کھل کر اگر پہلے مسلمانوں کو بتا دیا ہوتا اور آپ نے مسلمانوں سے اپیل کی ہوتی کہ مسلمانوں ہمیں اسے بنانا ہے، تو آج آپ کو بچانے کی اپیل نہ کرنی پڑ رہی ہوتی۔ آپ نے وقف کی زمینوں کو ویران چھوڑ کے رکھ دیا، آپ نے مسلمانوں کو بتایا ہی نہیں کہ ہمیں اس کو بنانا بھی ہے۔ اگر آپ ایک بار مسلمانوں سے اس کو بنانے کی اپیل کرتے تو جس طریقے سے آج آپ کے اجلاس کے اندر لاکھوں مسلمان شریک ہوتا ہے اور لاکھوں مسلمان ڈونیشن دیتا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ کی اس بات پر، اگر آپ یہ کہتے کہ وقف کی زمینوں پر ہمیں کالج بنانے ہیں، یونیورسٹیاں بنانی ہیں، ہمیں ہاسپٹل بنانے ہیں، تو مسلمان سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے اور وقف کی زمین کوئی ویران نہ رہ جاتی۔ لیکن افسوس کہ کہیں نہ کہیں ہمارے بڑوں کی لاپرواہی رہی ہے، جس کی وجہ سے آج یہ وقف بورڈ ہم سے چھین لیا گیا ہے۔ لیکن اب میں ایک بات مسلمانوں سے کہوں گا کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ وقف بورڈ واپس بھی آ سکتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ غزوہ حنین کے اندر جب مسلمانوں نے اپنی تعداد پر بھروسہ کر لیا تھا تو اللہ رب العزت نے انہیں کچھ وقت کے لیے شکست دے دی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا یقین اللہ سے ہٹ کر اپنی تعداد پر ہو گیا تھا، لیکن اللہ نے پھر ان کی بعد میں مدد بھی فرمائی ہے۔ تو اسی غزوے کے اندر جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو آواز لگوائی ہے اور مسلمان سارے لوٹ کر کے آ گئے ہیں، آپ نے سب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اور اس کے بعد جب مسلمانوں نے دشمن سے جنگ کی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، ہم نے تمہارے لیے آسمانوں سے فرشتے نازل کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کے لیے بھی فرشتے اتار سکتا ہے، بشرط یہ کہ ہم اپنے یقین کو، اپنے اعمال کو درست کر لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ وقت بل جو ہمارے خلاف پاس ہوا ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اسی طریقے سے اللہ اس کو واپس کروانے پر بھی قادر ہے۔